اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ انشقاق کے معنی ہے پھٹنا۔ اس صورت کا موضوع بھی حسب سابق قیامت اور مجازات ہے، اور اس صورت میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات، انسان کا کرا کرایا اچھا برا قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے انسان کی دنیاوی زندگی پر مشقت بنائی ہے، موت تک سخت محنت میں لگا رہنا ہے، اور اعمال کا فرق یہاں ظاہر نہیں ہوگا، مگر ایک دن اس کو اپنے اعمال سے سابقہ پڑے گا۔ کسی کو اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور کسی کو اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تیسری بات، انسان کی موجودہ حالت آخری حالت نہیں ہے، اس کو آگے درجہ بدرجہ ترقی کرنی ہے۔ آگے 2 زندگیاں ہیں، ایک قبر کی زندگی، دوسری قیامت کی زندگی۔ یہ زندگی انسان کی آخری حالت ہوگی، اور اس بات کو 2 قسموں سے مدلل کیا ہے۔ چوتھی بات، آخر میں اللہ رب العزت نے کفار کے لیے زجر و توبیخ، ان کو ڈرایا اور دھمکایا ہے، اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے، اور نیک لوگوں کو یعنی مؤمنین کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی بشارت دی ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا تاکہ فرشتے اور عرش پاک زمین پر اترے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور وہ اسی لائق ہے، یعنی اس کی حیثیت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا حکم مانے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کھینچ دی جائے گی یعنی بڑی کر دی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جیسے چمڑے یا ربڑ کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس میدان محشر میں ابتدائے دنیا سے قیامت تک آنے والے تمام انسان جمع ہوں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصے میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر اس کے پاؤں ہیں، تو اس طرح زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا۔ زمین میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی عمارت ہوگی، بلکہ پوری زمین کو مستوی برابر اکسار کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کے تمام خزائن اور تمام مردوں کو باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان مشقت بھری زندگی گزارتا ہے اور ثمرہ نتیجہ سامنے نہیں آتا، وہ اگلی زندگی میں سامنے آئے گا۔ اللہ نے انسان کی دنیاوی زندگی مشقت بھری بنائی ہے، یہاں کسی کو چین نہیں، ہر شخص اچھے برے کام میں لگا ہوا ہے، اور ثمرہ اس دنیا کے اندر سامنے نہیں آئے گا۔ ایک دن آئے گا جس میں انسان کو اپنے عمل سے سابقہ پڑے گا۔ اس دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا آسان حساب ہوگا، اعمال دکھلائے جائیں گے، پھر برائیوں سے درگزر کیا جائے گا۔ وہ میدان قیامت میں اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا، جیسا آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب بڑی بڑی یونیورسٹی اور بڑے بڑے مدارس میں طلباء کا ایگزام ہوتا ہے اور ان کا داخلہ ہو جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں۔ جس سال میرا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا، رات کے 12:30 بجے میں چھت پر لیٹا ہوا تھا، مولانا فضیل بیگراج پور کا فون آیا اور انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کا فارم نمبر کیا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا فارم نمبر، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور رات کو ہی میں چھت سے نیچے اپنی والدہ کے پاس آیا اور اپنی والدہ کو خوشی خوشی یہ خوشخبری سنائی۔ تو اس طرح سے قیامت کے دن بھی لوگ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹیں گے، اور دوسرے لوگ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ جب نامہ اعمال اڑیں گے اور بروں کے ہاتھ کی طرف آئیں گے تو اپنا انجام سمجھ جائیں گے، اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں لینا چاہیں گے،
وہ اپنا بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپا دیں گے، پھر ان کو وہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا۔ یہ شخص دنیا میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش زندگی گزارتا تھا، اس کا گمان یہ تھا اور یہ خیال کیا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا، لیکن اللہ نے فرمایا کیوں نہیں مرنا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تیرے احوال سے باخبر ہے۔ جس طرح اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ قیامت کے دن جس سے بھی حساب و کتاب کیا گیا، جس سے پوچھ تاچھ کی گئی، تو سمجھو اس کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق آیت نمبر 7 اور 8 میں نہیں فرماتے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیش کرنا ہے، لوگ پیش کیے جائیں گے، بندے کو بلا کر اس کے سامنے اس کے سب اعمال رکھ دیے جائیں گے، پھر اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے ساتھ حساب میں پوچھ تاچھ کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، تو جس سے پوچھا گیا یہ گناہ کیوں کیا ہے وہ ہلاک ہوا، اور جب تک مجرم جواب نہیں دے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک یعنی موت کے آنے تک مشقت بھری زندگی گزارنے والا ہے، پس تو اس سے مرنے کے بعد اپنے اعمال سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو وہ عنقریب ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں موت کو پکارے گا، بے بسی کے ساتھ پکارے گا کہ شاید موت آ جائے اور جان بچ جائے، مگر اب موت بھی نہیں آئے گی، اب تو بس دوزخ ہے اور اس کا عذاب ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس لیے کہ بے شک وہ دنیا میں اپنے متعلقین میں اپنی فیملی میں خوش خوش زندگی گزارتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے خیال کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا یعنی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے تیسرا مضمون بیان فرمایا ہے۔ انسان کی موجودہ حالت آخری حالت نہیں، آگے قبر اور قیامت کی زندگیاں آ رہی ہے۔ اوپر یہ بات آئی ہے کہ کافر گمان کرتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اس کا یہ خیال غلط ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخری حالت نہیں ہے، آگے دو زندگیاں اور آ رہی ہے، ایک قبر کی زندگی، دوسری قیامت کی زندگی، اور اس کو دو قسموں سے مدلل کیا ہے۔ پہلی قسم دن ختم ہوتا ہے، اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، لیکن رات جس وقت شروع ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد دن کا کچھ حصہ رات کے حصے میں باقی رہتا ہے، کچھ حصہ باقی رہتا ہے شفق کی صورت میں۔ اسی طرح سے انسان جب مر جاتا ہے تو کچھ دنوں تک اس کا نام و نشان رہتا ہے، کچھ دن لوگ باگ اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ جس طرح اندھیری رات میں پھر دن کا نام و نشان نہیں رہتا، اسی طرح چند دنوں کے بعد دنیا کے اندر سے انسان کا بھی نام و نشان بھلا دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم، مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نیا نمودار ہوتا ہے، پھر وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں کو بدر کامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن کامل حالت میں پہنچ جائے گا۔ انسان پہلے ایک ناپاک قطرے کی شکل میں تھا، پھر اس سے ایک مضغہ گوشت بنا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر اعضاء کی تکمیل ہوئی، پھر اس میں روح لا کر ڈالی گئی، وہ ایک زندہ انسان بنایا گیا، پھر دنیا کے اندر آیا، اس کی غذا ماں کا دودھ اس کو ملنے لگا، پھر دنیا کی وسیع فضا اور ہوا دیکھی، بڑھنے اور پھلنے پھولنے لگا، 2 برس کے اندر چلنے پھرنے لگا
اور بولنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا ہے تو پھر پڑھنے لکھنے میں لگ گیا، پھر اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہوا، جوانی آئی، پھر جوانی کی مستیوں میں چھا گیا۔ گویا کہ پھر اسی طرح سے جب اس کی جوانی مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح پھر اس کی موت آ جاتی ہے، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ایک بڑا جہان آنے والا ہے، اس میں ایک بڑے امتحان کے بعد انسان کی آخری منزل مقرر ہو جائے گی، یا تو وہ منزل راحت اور سکون کی ہوگی یا پھر ہمیشہ عذاب اور مصیبت کی ہوگی۔ تو فرمایا فلا اقسم بالشفق، یعنی میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی قسم کھاتا ہوں اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ یہاں تک ایک قسم ہے، والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے، یہ دوسری قسم ہے۔ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے۔ فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تکذیب کرنے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ بس ان لوگوں کو یعنی قرآن کریم کے مخاطبین کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، یہاں سجدہ واجب ہے، ہر سننے والے پر اور پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ منکرین تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ عالم بما یعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں جمع کیے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، یعنی دشمنی، کفر، بغض، عناد، جو کچھ بھی وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اس ثواب میں نہ کمی کی جائے گی اور وہ ثواب نہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سابقین اولین میں ہمارا شمار فرمائے اور جنت و فردوس میں اعلیٰ سالا مقام نصیب فرمائے، اور اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔